جو کاشتکار حضرات ابھی گندم کی بجائی کر رہے ہیں اور ان کے لیے گزارش ہے کہ ڈی اے پی کی پرائس بہت بڑھ چکی ہے اور ڈی اے پی کی کھاد کو استعمال کر کے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے گندم کی فصل سے. تو ویسے بھی ڈی اے پی کھاد جو ہے یہ فرسٹ جنریشن فرٹیلائزر ہے. تو ان تمام کاشتکار بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ جو سیکنڈ جنریشن واٹر سالبل جو کھادیں ہیں فاسفورس کی، جیسے کہ مونو امونیم فاسفیٹ 1144 ہے، یو پی 1040 ہیں، یہ دانے دار ہیں اور 100% پانی میں حل پذیر ہیں. تو ان کو بیسل ڈوز کے طور پر آپ ایک بیگ دیں نیچے، اور اس کے ساتھ جو یوریا اور پوٹاش آپ کی جو دیتے ہیں وہ اپنی جیسے آپ دیتے آ رہے ہیں ویسے دیں. اور اسی طرح پہلے پانی پہ آپ آدھا بیگ مزید ان سیکنڈ جنریشن فرٹیلائزر فاسفورس کھادیں ہیں، ایم اے پی 1144 ہوگی یا یو پی 1040 ہوگی، ان کا آدھا بیگ دیں. اور نائٹروجن کی کھاد یوریا اور پوٹاش جو آپ کا پلان ہے اس کے مطابق دیں. آپ یقین مانیں کہ آپ اس میں اس 1.5 بیگ کے استعمال سے 55 سے 60 من پیداوار لے سکتے ہیں. اور جو بھائی جنہوں نے فصل کاشت کر لی ہے اور نیچے کوئی بھی کھاد نہیں ڈالی اور پہلے پانی پہ کھاد دیں گے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ ایک بیگ ایم اے پی استعمال کریں 1144 یا ایک بیگ 1040 کا استعمال کریں، اس کے ساتھ ایک بیگ یوریا، اور جو بھی وہ ان کا بجٹ ہے اس میں پوٹاشیم سلفیٹ کا اس کی نصف مقدار پہلے پانی پر دے دیں. دیکھیں فاسفورس کھاد کا جو بہترین استعمال ہے وہ سیڈلنگ سٹیج پہ ہوتا ہے، جس کے بعد یہ بوٹا بناتی ہے. اور گندم کی فصل میں بوٹا جو بنتا ہے ٹلرنگ ہوتی ہے، وہ 55 دن تک ہوتی ہے. اس کے بعد اگر کوئی ٹلر بن بھی جائے تو وہ فروٹفل نہیں ہوتا، وہ پھل نہیں دیتا. اور فاسفورس اگر اس دوران آپ نہیں دے سکے، مثلا پہلے پانی پہ آپ نہیں دے پاتے فاسفورس، یا اس سے پہلے بیسل ڈوز میں نہیں دے پاتے، تو اس کے بعد دوسرے پانی پہ آپ جتنی مرضی فاسفورس دے دیں، جو فصل کو نقصان ہو چکا ہے وہ واپسی نہیں ہوگا، آپ کی پیداوار کبھی بھی اچھی نہیں آئے گی.